معاملہ اس طریقے سے ہوا. حضرت ہود علیہ السلام تک جو سلسلہ پہنچا، حضرت نوح کے بعد سارے کے سارے لوگ متوحد ہو گئے تھے. سب لوگ شریعت اسلامی کے اوپر اور دین اور شریعت کے اوپر چل رہے تھے اور کسی کا اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن جب قوم عاد آئی تو قوم عاد، آج ہمارا جو ذکر ہوگا وہ حضرت ہود اور قوم عاد کا ہوگا. اس ذکر کو اللہ رب العزت نے ایک طرف حضرت ہود علیہ السلام سے ذکر کیا، ایک طرف حضرت قوم عاد سے ذکر کیا. تو ہود علیہ السلام کا ذکر اللہ نے 3 صورتوں میں کیا، اور 3 صورتوں میں تقریباً 7 مقامات ہیں جن جگہوں پہ اللہ رب العزت نے حضرت ہود کا ذکر کیا، اور باقی 9 مقامات پر قوم عاد کا ذکر کیا. میں نے مختصراً تلاوت کیا کہ قوم عاد کا چھوٹا سا قصہ جو آپ حضرت کے سامنے جو تلاوت کیا. باقی قرآن مجید میں تفصیلاً سورہ اعراف کے اندر آیا ہے، اور سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 124 سے آیا، سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 65 سے آیا، اور اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے پورا رکوع حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں نازل کیا. اور یہ ایسے نبی ہیں کہ ان کے نام سے سورہ ہود کا بھی ذکر ہے، لیکن اس کے اندر 7 انبیاء کا ذکر ہے. خاص طور پہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کچھ کرنے کی کچھ خاص وجوہات ہوں گی، چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. حضرت ہود علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے عربی زبان بولی، یہ پہلے نبی ہیں. اور قوم عاد یہ پہلی قوم ہے جنہوں نے من حیث القوم عربی زبان بولی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح نے بھی بولی ہے، حضرت آدم نے بھی بولی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا اپنے مقام پر. لیکن حضرت ہود کے بارے میں یہ مفصلاً منقول ہے کہ یہ پہلی قوم تھی قوم عاد کے اندر کہ جنہوں نے عربی زبان کو بطور عربی زبان، بطور عربی قبیلہ پہچانی جاتی تھی. جیسے قبیلہ بنی جرہم تھا، جیسے قبیلہ قسم اور تسم تھا، ایسے کچھ اور قبائل تھے جو کہ خالصتاً عرب تھے. ایسے ہی قوم عاد جو ہے وہ پہلی قوم ہے جو کہ عرب بولی جاتی تھی. عرب کے اندر 3 قسم کے لوگ گزرے ہیں، 3 قسم کی قومیں گزری ہیں. دراصل یہ 2 قومیں ہیں لیکن نام 3 ہیں. جیسے قوم بائدہ، وہ قومیں جو کہ مر کے مٹی ہوگی، ختم ہوگی، جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور وہ قوم بائدہ ہے. اور وہ قوم عاربہ جو کہ عربی زبان بولتی تھی اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کہیں کر دیا. جیسے قوم عاد جس کا آج ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، قوم صالح جس کا ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ یا جب اس کا وقت آئے گا اس کا ذکر کریں گے. اور اسی طریقے سے اللہ نے دیگر اقوام کا ذکر فرمایا. تو یہ قوم عاد جو تھی یہ عربی زبان بولتی تھی، اور من حیث العربیت یہ قوم عاربہ کہلائی. سمجھ رہے ہیں؟ عاربہ، بائدہ کا مطلب ہے ختم، مٹی، اور عاربہ کا مطلب عربی سے نکلا. تو اور ایک ہے مستعربہ، ایک وہ لوگ جنہوں نے ان عربوں سے عربی سیکھی، تو وہ قوم مستعربہ ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھی تھی. تو یہ قوم تو وہ حضرت اسماعیل کی جو قوم بنی، آگے جو نسل چلی تو وہ مستعربہ کہلائی. چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستعربہ ہیں، وہ عاربہ نہیں ہے. عاربہ جو ہے وہ اصلاً عرب تھے، مستعربہ وہ جو کہ ان سے عربی سیکھے ہوئے تھے. دراصل ان کی زبان اور تھی، لیکن چونکہ سیکھ کے یہی زبان چلی تو یہی آگے بڑھتی گئی تو اسی زبان سے ان کی پہچان ہوگی کہ یہ مستعربہ. تو اصلاً عاربہ یہ قوم ہے. بائدہ مستعربہ آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن قوم عاد ہے وہ اصلاً عاربہ ہے، یعنی اصلی عربی یہ قوم تھی قوم عاد. اور ان کے اندر گمراہی پھیلنا شروع ہوئی. تو گمراہی پھیلتے پھیلتے انہوں نے وہی چیزیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی انہی چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا، انہی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ قوم نوح کے بت تھے ودن و سواغ و یغوث اور نصر، یہ 5 بت تھے قوم نوح کے. اسی طریقے سے ان کے بھی 3 بت تھے. ایک بت تھا سمدن، بعضی کتابوں میں سمدن لکھا ہے، بعض علماء اس کو سدن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سدن اور سعودن یہ دوسرا بت تھا. اور تیسرا بت تھا ہدن اور بعضوں نے کہا حتا. تو یہ کچھ بت تھے. ان کے پاس اور بھی بہت سے بت تھے، لیکن جیسے آج کل لوگ آپ اگر ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو اس کے اندر کچھ 18 قسم کی مورتیاں ہیں، 18 قسم کے بت ہیں، لیکن ہر ایک کے گھر میں بت لگا ہوا ہے.
لیکن دراصل ان کی مورتیاں 18 قسم کی ہیں، اور اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ ہمارے علماء، آپ اگر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا جو کام ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، ان کا ایک رسالہ بھی آتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا جس کی پوری تاریخ بتائی ہے۔ اس وقت جو انڈیا بھارت کا جو سب سے بڑا بت ہے، وہ اس بت کو جو ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ ان کے لیے سب سے بڑا لبریٹر تھا، سب سے بڑا رہنما تھا، اور جس کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام سے، تو لوگوں نے انہی کو اپنا رہنما بنایا۔ رہنما بنانے کے بعد پھر انہی کو پوجنا شروع کر دیا، جو کہ بت پرستی کی تاریخ ہوتی ہے کہ پہلے لوگ محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اور پھر انہی کو چومنے چاٹنے لگتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں پھر ان کے بت بنا لیتے ہیں، اور بت بنانے کے بعد انہی کی پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ تو گوتم بدھا کا جو بت ہے، جو اس وقت انڈیا کے اندر سب سے بڑا بت مانا جاتا ہے، گوتم بدھا، تو یہ بت جو ہے اسی طریقے سے دیگر 18 مورتیاں ہیں جو کہ ہندوستان میں ہیں، لیکن اصل میں تو ان کے پاس کروڑوں ہیں۔ اور حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب فرماتے تھے کہ ہندوستان کی مردم شماری تو بہت سی ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کی اگر بھگوان شماری کی جائے گی تو یہ مردم شماری سے آگے نکل جائے گا۔ تو یقیناً ان کے پاس بھی بہت سے بت ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑے بت تھے وہ یہ تھے، سمدن تھا، سمودن تھا، اور حتار تھا، یا سمدن تھا، کوئی بھی بت تھے، یہ بت ان کے وہ بت تھے جو کہ سب سے اوپر اور سب سے بڑے اور مانے جاتے تھے، اور یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور ان کو اللہ نے ٹیکنالوجی کیسی دی تھی؟ یہ ٹیکنالوجی ایسی دی تھی کہ ارم ذات العماد، ارم ذات العماد، ارم کہتے ہیں، جیسے میں نے حضرت ہود علیہ السلام کا سلسلہ نسل ذکر کیا، تو سام کی ایک اولاد تھی، سام کی ایک اولاد تھی ارم، تو سام کی جو اولاد ارم تھی، ارم کے نام سے یہ قومیں پہچانی جاتی تھی، اور ارم جو تھے وہ بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے خوبصورت تھے۔ تو یہ جس جگہ پر آباد تھے وہ جگہ ہے، آپ اصل میں ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ نقشہ وغیرہ دکھا سکوں، سمجھا سکوں۔ جو لوگ آن لائن سنتے ہیں، میں نے ان کو تو نقشے وہ بھیج دیے ہیں، لیکن آپ کو میں ایسے ہی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بورڈ وغیرہ ہمارے پاس اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ساری چیز بنائی جا سکے، اس پہ پہلے سے وقت لگایا جا سکے۔ اللہ جب موقع دیں گے تو انشاءاللہ اس وقت کر لیں گے، ابھی بس اس کو سمجھ لیں۔ آپ کراچی کے ساحل سے چلے نہیں، یعنی کہ سمجھنے کے لیے چلے، بحیرہ عرب کے کنارے چلنا شروع کر دیں، چلتے چلتے ایران آئے گا، اور پھر ایران کی خلیج آئے گی، اس خلیج کو پار کریں تو عرب شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس عرب کے اندر اگر بالکل سیدھے چلے جائیں تو مدینہ اور مکہ آتا ہے۔ جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جہاز عمان سے گزرتے ہیں، مسقط سے گزرتے ہیں، یہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں، پھر یہ سمندر کا راستہ چھوڑ کے سیدھے ہو جاتے ہیں اور سیدھا مکہ اور جدہ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ سمندر کی بجائے خشکی کے اوپر سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی جہاز صرف سمندر کے راستے پہ مڑ جائے، سمندر کے راستے پہ چلتا جائے، تو سمندر کے راستے پر میں نے آپ کو ایک دفعہ یاد ہوگا ابراہا کے لشکر کے آنے کا راستہ بتایا تھا، اور اس کے اندر میں نے آپ کو ایک نقشہ بنا کے دکھایا تھا کہ ساحل کے اوپر وہ اترے، اور تو اس ساحل سے کچھ پہلے اس وقت یمن اور اس وقت عمان، ان دونوں کے درمیان وہ جگہ ہے جو کہ حضر موت ایک جگہ ہے، اس جگہ کے ساتھ کا تقریباً علاقہ ہے جو کہ یریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یریم، اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے نکلے، تقریباً 100 کلومیٹر آگے نکلے تو وہ جو مقام ہے مقام احقاف ہے، اور ایک آگے جو مقام احقاف سے آگے جو خاص مقام ہے، مقام احقاف تو آج اس کا نام ہے۔ مقام احقاف کی جگہ پر ایک شہر تھا جس شہر کا نام آپ سب کو یاد ہو جائے گا، اس شہر کا نام ہے عبر، ٹھیک ہے؟ عمر تو یاد رہے گا نا انہوں نے۔ یہ شہر عمر کے اندر یہ لوگ آباد تھے۔ بعضوں نے کہا کہ شہر عمر سے لے کے عراق تک، عراق تک کا مطلب یہ ہے کہ عمر سے شروع ہو جائے، چلتے درمیان میں مکہ آئے گا، پھر مدینہ آئے گا، پھر یعنی کہ مکہ آئے گا پھر مدینہ آئے گا، یہ رخ ہے، اور یوں چلتے شام آئے گا، اور شام سے آگے عراق آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں تک اتنی بڑی قوم تھی، یہاں پر آباد تھے۔ لیکن بہرحال
اور طاقت اور خوبصورتی میں ایسے تھے کہ بے مثل اور بے مثال کہ من اشد منا قوہ، اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اتنے ایسی طاقت تھی، 60 ہاتھ قد تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بقدر ان کا قد ہوا کرتا تھا، اور یہ ایسے طاقتور تھے کہ درخت کو یوں 2 انگلیوں سے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اتنی طاقت تھی، اور خوبصورتی اور یہ کہ عمر ان کی اچھی خاصی طویل، لیکن ان میں 2 مرض آ گئے۔ پہلا مرض میں ذکر کر چکا بت پرستی، اور دوسرا مرض ان میں تکبر کا پیدا ہو گیا۔ جب کوئی شخص کسی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے اور اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو سمجھ لے اس کے زوال کا وقت آ گیا۔ جب وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ماہر سمجھنے لگتا ہے تو سمجھ لے اس کے نیچے گرنے کا وقت آ گیا۔ تو یہ اس قوم کے اندر 2 برائیاں تھیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ جب کسی شخص میں صلاحیت آتی ہے کسی بھی چیز کی، تقویٰ سے چلنے کی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، یا کسی بھی نیکی میں آگے بڑھنے کی، تو اس کے مزاج میں تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خودرائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ اس قوم عاد کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قوم عاد کے اوپر اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ میں کچھ مفہوم اس کا آپ کو سناؤں گا کہ کیا ہوا ان کے درمیان۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے اندر ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور ان کی وہی تعلیمات تھیں جو کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ ما لکم من الہ غیرہ، الہ کہتے ہیں وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ توحید، اصل توحید کیا ہے؟ ہم تو بہت سی چیزیں سنتے ہیں نا توحید میں، توحید کی اصل یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ عبادت کے اندر جو بھی چیز آئے گی وہ سب کی سب توحید کا حصہ ہے۔ عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز ہے نماز، عبادت کے اندر اس کے ساتھ چیز ہے جھکنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی سے مانگنا، کسی سے منت ماننا، کسی سے نیاز مانگنا، کسی کے نام کا واسطہ دینا، کسی کے نام کی قسمیں کھانا، یہ سب عبادت کا حصہ ہے، یہ سب عبادت میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کس کو مددگار سمجھتے ہیں اللہ کے علاوہ، ہم اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا تو نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید تو نہیں لگاتے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے امید کا توڑ دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن زندگی کا مزہ اس کے ساتھ ہے کہ جب بندہ اللہ کے علاوہ سب سے کٹ جائے، سب سے ہٹ جائے اس کا دماغ، جب اس کی ہر سوچ کا مرکز اللہ ہو، جب اس کی ہر سوچ کا محور اللہ تعالیٰ ہو، تب زندگی کا مزہ ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بس اسی گناہ کی فکر ہوتی ہے۔ اصل توحید، اصل فکر اللہ کی طرف، اصل دھیان اللہ کی طرف۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی کبھی ضرور بات عرض کروں گا۔ افلا تتقون، تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو، یہ تمام انبیاء کا مسلک تھا، یہ تمام انبیاء کا عقیدہ تھا، اور آج تک یہی عقیدہ ہے اور قیامت تک یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب خود سوچیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں اور جو مزاروں پہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں، جو اس نوعیت کے معاملات کرتے ہیں کہ جس سے توحید متاثر ہوتی ہے، ادھر ایمان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہلیہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو آواز دے کے آتے تھے یا دروازہ کھٹکھٹا کے آتے تھے، تو میرے پاس ایک خاتون آئی ہوئی تھی جو کہ مجھے دم کرتی تھی، میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو وہ مجھے دم کرنے آئی، تو عبداللہ بن مسعود تو اس کے شدید خلاف تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو میں نے اس عورت کو جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ چارپائی تو میں کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ جو تخت تھا اس تخت کے نیچے، تو تخت چارپائی کی ہوئی ایک طرح کی، تب تو اس زمانے کا پھر سمجھانا مشکل ہو جائے گا، اس لیے چارپائی، تو چارپائی کے نیچے میں نے ان کو چھپا دیا، اور اوپر چارپائی کے اوپر عام طور پہ کپڑا ہوتا ہے۔ تو میں لگی حضرت عبداللہ بن مسعود اندر آئے تو میں پکڑی تو گئی، اور وہ کیسے پکڑی گئی؟ ویسے پکڑی گئی کہ مجھے اس یہودی عورت نے ایک دھاگا باندھا تھا،
کہا کہ یہ دھاگا باندھو، اس سے تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، او کما قال جیسے روایت ہے، ملتی جلتی روایت ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھ سے پوچھا کہ یہ دھاگا تم نے کس چیز کا باندھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے سر میں درد ہو جاتی ہے، مجھے یہاں درد ہو جاتی ہے، وہاں درد ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کیا تمہارے لیے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کلمات کافی نہیں ہیں؟ جو تم یہودیوں کے بتائے ہوئے کلمات اور یہودیوں کے بتائے ہوئے دھاگے باندھ رہی ہو۔ چنانچہ اس دھاگے کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوراً پکڑ کے اتار دیا، چونکہ عورتیں اس چیز میں مبتلا ہوتی، فرمایا کہ یہ بھی شرک کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ تو ایسی بہت سی روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر اس چیز کو شدید ناپسند کیا۔ ایک صحابی یا قوم تھے، تابعی تھے، انہوں نے اپنے بازو پہ ایک دھاگا باندھا ہوا تھا اور حضرت معاذ بن جبل نے اپنی تلوار سے اس کو کاٹ کے اتار دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی تلوار سے اس کو کاٹ کے اتار دیا کہ یہ تم نے کیا باندھا ہوا ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، لیکن جانتے نہیں ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن وہ دراصل شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ یہ نہیں ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ بہت سے لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن دراصل وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے تعویذ باندھنا گناہ ہے، سارے تعویذ باندھنا حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ایک عمومی بات کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ ساری نظر تعویذ کے اوپر ہوتی ہے۔ نظر تعویذ پہ نہیں ہونی چاہیے، اگر نظر تعویذ پہ گئی تو ایمان سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ تعلیم، تو قال الملأ الذین کفروا من قومه، ان کی قوم کے بڑے، ان کی قوم کے سردار، ملأ کہتے ہیں سردار کو، اصل میں ملأ کا مطلب ہے بھر دینا، چونکہ سردار جب آتا ہے تو وہ مجلس کو، محفل کو بھر دیتا ہے، جو مجلس کا سردار ہوتا ہے تو محفل کو بھر دیتا ہے، مطلب یہ کہ محفل اس کی وجہ سے آباد ہو جاتی ہے، ہر کوئی خوش نظر آ رہا ہوتا ہے یا ہر کوئی اس کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑے صاحب آتے ہیں تو لوگ اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں آگے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کچھ تو ڈر کی وجہ سے اور کچھ محبت کی وجہ سے۔ محبت کی وجہ سے اس لیے کہ اس نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا، بہت اچھا آدمی ہے اور اتنا اپنا عہدہ ہونے کے باوجود یہ میرا خیال کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اس وجہ سے اس کے بکواس قسم کے جوکس کے اوپر بھی خوش ہو، واہ کتنا ہنسا رہا ہے، اتنا دانت کھول کے ہنس رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ میں نے اچھا جوک سنایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات آ جائے، تو بتکلف ہنس رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سردار ہوتے ہیں ان کے آنے سے محفل اس وجہ سے بھر جاتی ہے۔ تو قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ، ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تم تو بے وقوف ہو۔ تمام انبیاء کو یہ کہا گیا کہ آپ تو بے وقوف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انا لنراک فینا سفاہۃ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ تو نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہیں۔ اور بعین میری یہی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر ہیں۔ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جو شخص دین کے اوپر چلتا ہے لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، بعد میں ان کو چاٹنا پڑے، ان کو معافی مانگنی پڑے، الگ بات ہوتی ہے، لیکن ابتداء وہ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جو دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو کچھ ریجڈ ہو رہا ہے، یہ تو کچھ پاگل ہو رہا ہے، یہ تو کچھ زیادہ ہی پردے کے اوپر زور دینا شروع کر دیا، ایسا نہ ہو کہ کام کرنا مشکل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کچھ کھانا پینا ہی مشکل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہو جائے، یہ زیادہ دین میں ریجڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو مختلف الفاظ بنا کر اس کو بے وقوف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو ٹھٹا سا ہے، بے وقوف سا ہے، یہ تو شروع سے ایسا ہے، ہر چیز میں ایسے کر لیتا ہے، اس کو پاگل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بے عقل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، بے عقل سمجھا جاتا ہے جو دین پر چلتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ ابتدا سے ہوتا ہے، جو دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے لوگ عام طور پر اس کو بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس کو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، اس کے ساتھ طرح طرح کی برائیاں کرتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟
یا قوم لیس بی صفا، اے میری قوم میں پاگل نہیں ہوں. کیسا جواب ہے کہ تو پاگل ہے. اور کیا کہ یا قوم لیس بی صفا، اے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو عالمین کے پروردگار کا رسول ہوں. کیوں؟ ابلغکم رسالات، ان کے تانے کو، ان کی تشنیع کو، سب کو ابلغکم رسالات ربی، اپنے اللہ کے خطوط تمہیں دینے آیا ہوں. یہ لفظی ترجمہ کیے، اپنے اللہ کا پیغام تمہیں دینے آیا ہوں. تو جو شخص اللہ کا پیغام دے اس کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا. تبلیغی جماعت والے آتے ہیں نا، یار ان کا تو دماغ خراب ہے، منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، یار ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں کہتے. اگر کسی جگہ اگر کسی بیان سے، کسی بزرگ سے مناسبت نہیں ہے تو اس کے بارے میں ایسی غلط بات نہیں کہنی چاہیے. ایسی بات کہنا یہ تو کفار کا طریقہ. لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، میں تو اور کیا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو تمہارا ہمدرد ہوں. اور آپ بتائیں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ہمدرد تھے؟ اتنی سی آواز آ رہی ہے کیوں بھائی؟ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ہمدرد تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تھوڑا سا بول لو نا یار، ناشتہ میں کھانا نہیں کھایا آپ لوگوں نے، یہ تو ان کو بولنا چاہیے، تو یہ بول ہی نہیں رہے. حضرت نوح علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد تھے نا. تو آج جو دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہمدرد سمجھنا چاہیے، ان کو مد مقابل بلا وجہ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو ان کے مقابلے میں ویسے ہی کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے. جس سے آج کل ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، جو کوئی دین کی بات کرتا ہے بس اس کا تو اینٹی. کیوں اینٹی؟ اس لیے کہ اللہ کے نام سے جب بندے کو چڑ ہو جاتی ہے، اب وہ کوئی بھی لے بندے کو اچھا نہیں لگتا. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی آج ایسا ویسا معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. کفار کے ساتھ یہی تو مسئلہ تھا. اللہ اللہ. پھر قوم نے کیا کہا؟ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی، اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم. کیسی بات کر رہے ہیں، جیسے ہم ہیں، ہمارے جیسے یہ ایک آدمی اللہ کی طرف سے رسول بن گیا. اللہ کا رسول تو کچھ اور ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، نور ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. قرآن سب کھول کے بتاتا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، ہے نا، لگے یاد کرو إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا گیا. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ ایک کی عبادت کیسے کریں گے؟ ود، سواغ، یعود، یعوس و نصر، ایک اللہ سب کو کیسے چلائے گا؟ ایک اللہ روزی کا نظام بھی چلا رہا ہے، پانی کا نظام بھی چلا رہا ہے، ہوا کا کیسے چلا رہا ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیں 50 کیسے چلائیں گے؟ آپ بتائیں 50 چلا لیں گے کروڑوں انسانوں کو؟ اس وقت کتنے 6 ارب انسان ہے نا، 7 ارب انسان ہے، تو 50 بندے چلا لیں گے؟ 100، 200، 300، 400، 500 کتنے چلائے؟ آپ بتا دو کتنے چلا لیں گے؟ ارے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اللہ بتاتا ہے کہ ایک چلائے گا تو ایک. اگر 2 ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو جھگڑا ہو جاتا، فساد ہو جاتا، زمین قائم ہی نہ رہ سکتی. اللہ کہتے ایک کہتا میں نے ابو جہل کو مہلت دے دی، نہیں اس نے میرے حبیب کی گستاخی کی، میں تو بھی ماروں گا. لفسدتا، تو پھر فساد ہو جاتا، پھر تو جھگڑا ہو جاتا تھا. ایسا جھگڑا ہو جاتا تھا کہ انسانیت اس کے اندر بھسم ہو جاتی. تو اگر چلائے گا تو ایک چلائے گا، اور اگر ایک نہیں چلائے گا تو کتنے چلائیں گے؟ تو پھر کوئی بھی نہیں بتا سکتا بھائی. سمجھ رہے جی؟ اور یہ کہتا ایک بہانہ تھا بس. دیکھو دین سے بھاگنے کا بہانے بہت، اتنے بہانے ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. خالد نے تو کسی اور کانٹیکس میں کہا تھا بہانے تو 85، 1 کروڑ بھی کم ہے. ایسے کیوں بھائی؟ طالب علم کے پاس چھٹی کرنے کے کتنے بہانے ہوتے ہیں؟ ایسے بہانے. نماز چھوڑنے کے کتنے بہانے؟ ایک چھوڑو 10 ملیں گے.
ایک چھوڑو چپل پہنو 3 بہانے، دروازہ کھولو 4 بہانے، سردی لگ رہی ہے وضو کیسے کریں گے، وضو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، بڑے بہانے بناتا ہے، نفس اتنے بہانے بناتا ہے، اور اللہ کو چھوڑنے کا یہ کوئی بہانہ ہے؟ آپ خود سوچو، تھوڑی سی عقل لڑاؤ۔ اور یہ ارم تھے، ارم کیسی سائنٹیفک عقل رکھتے تھے، ارم اتنے ٹیکنالوجی میں ماہر تھے کہ ان کے شہر کے بارے میں عجیب عجیب روایت ہے کہ ارم کہتے ہیں، ارم وہ شہر تھا، ارم احقاف ایک شہر تھا اور جس کا نام عبر بھی ہے، تو یہ وہ شہر تھا کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ سونے کی دیواریں ہیں اس شہر کی، اور یہ شہر چلتا پھرتا شہر ہے۔ عمر جو اس وقت شہر اس وقت موجود ہے، جن لوگوں نے سفر کیا انہوں نے بتایا کہ اس شہر کی کہ جس کونے تک صرف جرمنی کا ایک آدمی گیا، آج تک جرمنی کا صرف ایک آدمی اس کے کونے تک گیا ہے، اور اس نے کوئی سامان اس کی ریت میں پھینکا جو کہ 25 منٹ کے اندر وہ سامان نہ صرف ریت میں غرق ہو گیا بلکہ جس رسی سے وہ سامان بندھا ہوا تھا کہ میں کھینچ کے لاؤں نیچے سے کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، بلکہ وہ ریت، وہ جو رسی تھی اتنی مضبوط رسی، وہ رسی گل کے پگھل کے ٹوٹ گئی 25 منٹ کے اندر، کہ جس جگہ پہ وہ لوگ آباد تھے، اور ریت وہاں پر ایسے ہے جیسے یہ پانی نرم ہے، اس طریقے سے ریت نرم، اس کے اوپر کوئی شخص کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کس طریقے سے 100 کلومیٹر نیچے جاتی ہے ریت، ایسے اس سے ریت کا سمندر ہے، اس طریقے سے وہ شہر آباد ہے۔ تو عبر شہر اس طرح اس وقت ہے جس میں قوم عاد کے باقیات وغیرہ چھپے ہوئے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ حال ہے۔ اور یہ لوگ اس زمانے میں کیسے رہتے تھے؟ یہ لوگ اس زمانے میں ایسے رہتے تھے، ارم ذات العماد، یہ خیموں میں رہتے تھے۔ کیسے خیموں میں رہتے تھے؟ بڑے بڑے گھر تو بڑے خوبصورت اور مضبوط بنائے ہوئے تھے، لیکن رہائش ان کی خیموں میں تھی، اور لوگ جو ہے نا اس کی دیواریں سونے کی تھیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے پر، کوا خود بن جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، پر ملتا ہے، یہاں سے چلو ملیر سے چلو پر ہے، اور پشاور تک وہ پورا گول بن جائے گا، چڑیا گھر بن جائے گا۔ پر سے شروع کریں، باتیں لگتے لگتے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اصل میں بات کیا تھی؟ یہ شہر کی 2 خاصیت ہیں، ایک تو اس کی دیواریں سونے کی تھی، اور دوسری اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ شہر جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے، ایک دفعہ ادھر پھر ایک دفعہ ادھر، پھر ایک دفعہ ادھر پھر ایک دفعہ ادھر۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں ایسا تھا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں ریت آج بھی بہت کثرت سے ہے، اور پہلے بھی کثرت سے تھی، اور ریت جب چمکتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سونا ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاندی ہے۔ تو اس وجہ سے کسی بھولے انسان نے کہہ دیا ہوگا، بھولے انسان کی بات مجھے ابھی بتانا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد دلائیے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ لوگ ایک جگہ پر آباد نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ خیمے ادھر لگا لیے اور پھر ادھر سڑکیں بناتے تھے، سڑکیں چلنے کے لیے سڑکیں بناتے تھے، عام زمین پہ چل نہیں سکتے تھے۔ کیا ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے کچھ پتہ نہیں چل سکا، کچھ پتہ نہیں چل سکنے کی کیا وجہ وہ بھی بتاتا ہوں ابھی۔ تو انہوں نے وہاں سڑکیں بناتے، جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے، جو کہ ساحل سمندر قریب تھا، ساحل سمندر وہاں سے 300-400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا تقریباً، تو ساحل سمندر تو قریب تھا، تو جو لوگ یہاں سے آتے تھے مکہ مدینہ جانے کے لیے، وہ کہتے تھے یار پچھلے سال تو ادھر آباد تھا، آج یہ شہر ادھر آباد ہے، پچھلے سال ادھر آباد تھا، آج یہ شہر ادھر آباد ہے۔ چونکہ اللہ احقاف کہتے ہیں بہت ہی نرم ریت کو، تو ریت کی وجہ سے وہ اپنے علاقے کو، بازاروں کو اس طرح ہر سال میں 2-3 مرتبہ یا کچھ عرصے کے بعد جن خیموں میں رہتے تھے ان خیموں کو وہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ تو جو آتے تھے کہتے یار یہ تو شہری گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے کبھی ادھر گھوم رہا ہے۔ تو کسی بھولے آدمی نے سن لیا ہوگا، جیسے ہمارے درس میں ایک بچی آتی ہے، مدرسے میں پڑھتی ہے، اس کے امتحان آیا، امتحان میں سوال آیا فلاں موضوع کو قلم بند کریں، قلم بند نوٹ لکھیں، قلم بند نوٹ لکھیں۔ اب وہ بیچاری نے قلم نکالا، میری طرف دیکھیے، وہ تو لکھ رہی تھی قلم بند نوٹ، کیسے لکھوں، دیکھ رہے کیسے لکھوں؟ استانی سے کیا اس نے قلم بند نوٹ لکھیں، تو قلم بند کر کے تو لکھنے ہی نہیں ہو رہا، تو کیسے لکھوں؟
تو بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو کہ سادگی کی وجہ سے تبدیل ہوگی. احادیث اگر آپ تدوین حدیث پڑھیں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی سادگی کی وجہ سے تبدیل ہوگی. تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کسی سادے آدمی نے یہ سمجھا کہ واقعتاً یہ شہر گھوم رہا ہے تو اس نے سچ مچ وہی بنا دیا. جسے میری چھوٹی ہمشیرہ ہے, ان کو بتایا کہ ہمارے توسوی صاحب جو ہے وہ حج پہ گئے تھے, تو ہماری سمجھ وہ گنجے ہوئے پڑے تھے نا, تو چھوٹی سسٹر کہتی کیوں گنجے کیوں ہوئے پڑے تھے؟ تو خیر جی حج میں سب کو گنجا ہونا پڑتا ہے. کہنے لگے وہ ان کی گھر والی بھی گنجی ہوگی. گھر والی بھی گنجی ہے. واضح دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو شاید ایسی کوئی روایت تھی تو لوگوں نے اس کو ایسے بنا دیا, لیکن دراصل وہ یہ تھا کہ لوگ اپنی لوکیشن تبدیل کرتے رہتے تھے اور وہاں پر ریت کی کثرت تھی. جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی تو کیا کہا؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا, جو تو ہم سے وعدہ کرتا لے آ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ, تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب آئے گا. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ, یعنی آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہیں جو ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا, بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا, آپ اس کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہیں. نہیں, ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. چنانچہ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ, بس انتظار کرو, اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ قوم عاد کے اوپر 3 سال تک قحط مسلط ہو گیا اللہ کی طرف سے. 3 سال سے قحط تھا تو یہ قوم بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے اپنے قوم کے اندر سے ایک شخص کا انتخاب کیا جس کا نام تھا قیل, قاف یا اور لام قیل. اس قیل کا انتخاب کیا اور قیل سے کہا کہ جائیے آپ کعبۃ اللہ کی طرف جائیے اور کعبۃ اللہ میں جا کے دعا کیجیے جیسے کہ وہاں پر رواج تھا, تمدن تھا. چنانچہ سارے کے سارے قیل کے ساتھ 70 لوگ جو کہ برگزیدہ اور ان کے ہاں نیک سمجھے جاتے تھے, حالانکہ وہ تھے کوئی 2 نمبر قسم کے لوگ. چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور وہاں پر جو سردار تھا معاویہ بن بکر وہاں پر موجود تھا اور اس نے ظاہر بات ان کی ضیافت کرنی تھی. مہمان ہیں, قوم عاد کے لوگ ہیں, اور معاویہ بن بکر کی قوم صرف قوم عاد کے عذاب سے بچ سکی کیونکہ یہ نیک لوگ تھے. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ تو صحیح لوگ نہیں تھے. اور یہ لوگ تھے عمالقہ جو کہ مکہ کے پاس آباد تھے. تو عمالقہ یہ ایرم کی اولاد میں تھے. عمالقہ بن بارز بن ایرم بن سام بن نوح اور پھر آگے سلسلہ چلتا ہے. تو یہ عمالقہ تھے اور عملیق بھی ان کو کہتے ہیں یا اور بھی نام ہے. تو عمالقہ یہ قوم تھی, انہوں نے ان کی ضیافت وغیرہ کی. تو یہ حرم جانے کی بجائے رستے میں رک گئے عمالقہ کے پاس اور 2 مہینے تک یہ عورتوں کا ناز دیکھتے رہے, شراب پیتے رہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو معاویہ بن بکر بہت پریشان ہوئے. کبھی ان کو میں کیسے کہوں کہ تم لوگ جاؤ, تم لوگ دعا کرنے کے لیے آئے تھے اور تم لوگ یہیں پہ پکے ہو کے بیٹھ گئے ہو, تمہیں یہاں سب کچھ مل رہا ہے, پیچھے قوم جو ہے 3 سال سے قحط کا شکار ہے. تو جب ان کو کہتے ہیں وہ شراب میں مست, اب کس طریقے سے سمجھائے کیونکہ مفت کی شراب, اور وہ عرب میں یہ معاملہ تھا. عرب عاد جو تھے وہ عرب تھے سارے کے سارے, اور عربوں میں یہ معاملہ تھا کہ مہمان تو بس, مہمان تو سب کچھ ہے, مہمان جو کچھ کرتے اس کو کچھ نہیں کرتے تھے. مہمان تو ایسا بھی گزرا ہے, ایسے بھی واقعات گزرے ہیں کہ گھر میں صرف ایک گھوڑا تھا, اور وہ کون سا گھوڑا تھا؟ سفید گھوڑا. وہ سفید گھوڑا تھا اور جو گھوڑی تھی وہ بادشاہ کے پاس تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ جو وہ سفید گھوڑا لے کر آئے گا نا اس کو اتنے کروڑ اتنے یہ کچھ ملے گے. اور وہ گھوڑا تھا حاتم طائی کے پاس. وہ شخص آیا اور حاتم طائی کے پاس کچھ کھلانے کے لیے تھا نہیں. حاتم طائی نے اسی کروڑوں کے گھوڑے کو ذبح کر دیا. اس زمانے میں لوگ گھوڑا کھاتے تھے, اسی کروڑوں کے گھوڑے کو ذبح کر دیا, اس کو گوشت کھلایا اور کہا کہ بھی 3 دن کے پاس پوچھا کہ کس لیے آیا. کہ میں وہ حاتم کو ذبح کر کے, حاتم کو قتل کر کے وہ گھوڑا لینا چاہتا ہوں. کہا وہ تو میں نے تجھے کھلا دیا. ایسے لوگ تو عربوں کے ہاں کوئی شخص آئے اور کھائے بغیر چلا جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہہ رہا ہوں, اللہ کرے ہو بھی آج کے زمانے میں. تو بہرحال تو اب وہ خود تو مہمانوں کو منع نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے جو لونڈی جو ان کے سامنے ناشتی کودتی تھی اس کو کہا کہ یہ اشعار پڑھو. چنانچہ انہوں نے کچھ غیرت دلانے والے اشعار پڑھے. تو جب ان کو غیرت آئی تو وہ اٹھے اور کعبۃ اللہ پہ گئے اور کعبۃ اللہ میں جا کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. اور دعا مانگنے کے بعد
تجلیات ظاہر ہوئی یا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے آسمان پر 3 بادل ظاہر کیے، کہا ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے اور ایک سیاہ ہے۔ انہوں نے کہا سرخ میں تو آگ ہے اور سفید کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، اور جو کالا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر بارش بھری ہوئی ہے۔ جیسے آج بھی ہم بادلوں کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ پیشن گوئی تو کرتے ہی رہتے ہیں نا، نہیں پتا تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھیوں سے، تو بادلوں کو دیکھ کے پیشن گوئی کر دیتے ہوتے ہیں کہ کتنے دنوں میں بارش ہوگی، اور محکمہ موسمیات بھی فیل ہو جاتا ہے اس کے سامنے، ایسی مضبوط پیشن گوئی۔ اور اگر غلطی سے ان کے وقت کے مطابق بارش نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہمارے غسل خانے میں بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کالے میں یہ ہے، اور قوم تو ساری کی ساری نافرمانتی ہوئے سمجھتی تھی کہ ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اب قوم کے اندر ایک اور مرض کون سا پیدا ہوا؟ ایک تو میں نے بتایا تکبر، دوسرا بتایا کہ اللہ کو ٹھکرانا، تیسرا مرض کیا پیدا ہوا؟ اللہ سے تو مانگنے آگے، آپ بتائیں تیسرا مرض کیا پیدا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا، اور اللہ کے نبی کو ٹھکرا کے آپ اللہ سے براہ راست مانگو، نہیں، اللہ کے نبی پہ ایمان لاؤ پھر اللہ سے مانگو۔ پورے مسلمان آدھا تیتر آدھا بڑھے بن کے نہیں۔ چنانچہ اللہ سے مانگا، اللہ نے کہا کہ چلو جی، اور پھر وہ بادل چلایا اور وہ قوم عاد کے اوپر آیا، اور اس بادل کے اندر اتنی تیز ہوا تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہوا کھولی وہ اتنی کھولی اپنے خزانہ ہوا میں سے کہ جتنی ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ایک انگوٹھی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ایک انگوٹھی کے سائز کی اللہ نے ہوا کھولی، اور وہ ہوا کھلی ہے، اور اس ہوا نے پوری کی پوری قوم عاد کو اٹھا لیا۔ ایک آدمی 60 ہاتھ کا، یعنی 140 فٹ کا آدمی، اور وہ ہوا میں ایسے گھوم رہے جیسے ہمارے ہاں کبھی وہ چلتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، جکڑ چلتا ہے، جکڑ چلتا ہے جو گرد باد ہوتی ہے، مٹی گھومتی ہے، اس کے اندر آپ نے ذرا دیکھا ہوگا کبھی، اس میں کبھی تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کاغذ اڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی شاپر اڑ رہے ہوتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ اس ہوا کے اندر ایسے اڑ رہے تھے، اور اس ہوا میں ایسے گھوم رہے تھے جیسے جو جکڑ کے اندر پتے گھومتے ہیں، جکڑ کے اندر شاپر گھومتے ہیں، بالکل اس طریقے سے قوم عاد کے لوگ گھوم رہے تھے، اور ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، ان کے سر ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، اور سر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے سروں کے مغز ان کے باہر نکل آتے تھے، اور پھر وہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے درخت کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ بالکل ایسے ہو گئے۔ یوں اس قوم کا انجام ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کسی باغیچے میں چلے گئے تھے، اور اس آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 8 قسم کی ہوا ہوتی ہے، اس ہوا نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ 8 قسم کی ہوا ہوتی ہے، 4 ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں اور 4 ہوائیں عذاب کی ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے 4 عذاب کی ہوائیں چلائی تھی، اور کیسے چلائی تھی کہ سخرھا علیہم 7 لیال، 7 لیال 7 راتیں، و8 ایام حسوما، 8 دن، اور 8 دن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ 4 قسم کی ہوائیں چلائی۔ اور کیسے چلائی تھی؟ وہ ایسے چلائی تھی کہ یہ ہوا آتی تھی، اور یہ ہوا آنے کے ساتھ جیسے یہ گلاس ہے، اس گلاس کو کھولتے ہوئے لے جاتی تھی، جو چیز اس کے سامنے آتی تھی اس کو پاؤڈر بنا کے وہ ہوا لے کے چلی جاتی تھی۔ یعنی ایسے اس ہوا نے اس جگہ کو ایسے ادھیڑ کے رکھ دیا، ان کے باغات، ان کے محلات، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، صرف انسانوں کو توڑ مروڑ کے دیا، باقی سب چیزوں کو بے آباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ قوم عاد کا حشر ہوا کہ اللہ نے ہوا کے طوفان کے ذریعے سے ان کو اس طریقے سے کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ہوا کو دیکھتے تھے تو آپ کا چہرہ فق ہو جاتا تھا۔ باقی روایت آپ حضرت نے سنی ہوئی ہے۔ قوم عاد کا جو قاصد تھا قیل، عرب میں یہ محاورہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے اگر کوئی غلط قاصد ہوتا تھا تو کہتے تھے اللہ مجھے قیل والا قاصد نہ بنائے، اللہ مجھے قوم عاد والا قاصد نہ بنائے، کہ جو عموماً غلط پیغام لے کے جاتا ہے لیکن خوشی کے پرچے میں غلط پیغام لے کے جاتا ہے، اللہ ایسا قاصد مجھے نہ بنائے جس سے قوم عاد کا قاصد تھا۔
تو یہ قوم عاد کا قاصد تیر تھا اور جس نے اس نوعیت کی حرکت کی کہ وہاں جا کر بھی مسلسل نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی ہی کی حالت میں وہاں چلا گیا۔ کسی کے ذہن میں اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو پھر عذاب کیوں آیا؟ تو صاف سی بات ہے اللہ کے نبی کو ٹھکرا کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کا قاصد ٹھکرا کے، جب آپ ایسا اللہ کا حکم ٹھکرا کے کہو گے، اللہ کا حکم اور اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی بندہ کہ میں نافرمانی کروں لیکن یہ تو کام میں نے لینا ہی لینا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہاں سے نکلے اور حضر موت کی طرف آگے، حضرت ہود علیہ السلام، اور یہاں پر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں قبر ہود، ایک علاقے کا نام ہے قبر ہود، اور اس کے علاقے کا نام قبر ہود ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام مدفون ہونے کی کچھ لوگوں نے پیشن گوئی کی ہے یا بتایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، اس اثر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فلاں مقام پر دفن ہے، ان کے سرانے پر ایک درخت لگا ہوا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ہے۔ اور کچھ نے کہا کہ فلسطین میں مدفون ہے، اور ہر سال فلسطین کے اندر اس کے حوالے سے عرس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ غلط ہے فلسطین میں مدفون ہونے کا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام آخر عمر میں مکہ شریف حاضر ہو گئے تھے اور مکہ شریف میں انہوں نے ساری زندگی گزاری اور یہیں پر مدفون ہوئے۔ لیکن بہرحال جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ قبر ہود جو مقام اور جو علاقہ ہے، وہاں پر کچھ علاقوں میں کچھ لوگوں نے سفر کیا اور وہاں پر انہوں نے نقل بھی کیا کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس علاقے کا نام بھی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر رکھا ہوا اور کئی زمانوں سے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کی طرف بھی بات رائج ہو سکتی ہے، لیکن یقینی طور پر کچھ پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں 2-3 مقامات پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بنائی گئی ہے، لیکن 2-3 مقامات کے اندر کسی بھی جگہ پر یقین دہانی نہیں ہے۔ فلسطین کے اندر ہماری جیسے میرے پاس یہ کتاب ہے، ایسے اور بھی کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر اور ان کا مزار شریف ملتا ہے، لیکن وہ قطعی طور پر رائج نہیں ہے کہ واقعتاً یہ مزار ہے حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ہاں ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں، کچھ مشائخ ایسے ہوتے ہیں جو قبروں پر حاضر ہوتے ہیں، قبروں پر حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دے کے وہ کچھ مشاہدہ کرتے ہیں، کچھ ان کے اوپر مکاشفہ ہوتا ہے، اس سے کچھ اندازے لگاتے ہیں، لیکن وہ اندازے بھی کچھ شرعی حجت نہیں ہوتے۔ لہذا یہ سب باتیں منقول ہے، کسی بھی جگہ کی طرف، دونوں میں سے کسی بھی جگہ کی طرف نسبت ہو کہ حضرت ہود کی قبر ہے تو ہمارے ذمے اس کا ادب احترام کرنا لازم ہے۔ ہمارے لیے اس کا ادب احترام کرنا بالکل ایسے لازم ہے جیسے ایک نبی کی قبر کا ادب اور احترام ہوتا ہے، لیکن عبادت اس کی کرنا جائز نہیں، ان سے مانگنا جائز نہیں، ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا علی فروغ بیمار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیاروں کا تذکرہ کرنے کی، اس میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو آپ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے پیارے پیغمبر کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن میں جو آپ نے 16 مقامات پر ان کا ذکر فرمایا، آج اس کو دہرانے کا موقع ملا۔ اللہ ہمارے اس دہرانے کو قبول فرما لیجیے۔ اس کے اندر یقیناً شدید کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل کا آسرا دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قوم عاد کے اندر جو مرض تھا، آج ہم نے اس مرض کو پڑھا ہے، اے اللہ اپنے نبی سے بے آسرا ہونے سے بچائیے، اے اللہ اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے سے بچائیے، اے اللہ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اپنے پیارے کے تذکرے کے طفیل اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، اے اللہ اپنے پیارے کے تذکرے کے طفیل اے اللہ اس پورے محلہ کو، ہم سب کو، جو لوگ موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، اے اللہ جو بعد میں سن رہیں گے، اے اللہ جو ابھی سن رہے ہیں، اے اللہ جو سننا چاہتے تھے نہیں سن سکے، اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے،
اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کی برکات سارے عالم میں پھیلا دیجیے، اس کی برکات سارے عالم میں عام فرما دیجیے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جس ذریعے سے یہ آواز جا رہی ہے، اے اللہ ان سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، تیرے پیارے پیغمبر حود علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے انہیں صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے خاص طور پر ہمارے فاروق بھائی کی ایریا محترمہ، اے اللہ ان کو صحت کلی، صحت کاملہ، صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کی والدہ محترمہ کو، ان کے والد صاحب کو، اے اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، یا جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، علاج کرا رہے ہیں یا نہیں کروا سکے، اے اللہ ان سب کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے بھائی خالد محسن بھائی، اے اللہ ان کے بیٹے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، دوا کے ریئیکشن کو ختم کروا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خالد بھائی، اے اللہ جو جدہ میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی کی جملہ تکالیف کو دور فرمائیے، اچھے روزگار کا انتظام فرمائیے، رزق کی بندش کو دور فرمائیے، مشکلات کو حل فرمائیے، اے اللہ مشکلات کو حل فرمائیے۔ ان کی اہلیہ، ان کے والدین، ان کے ہمشیرہ، اے اللہ ان کے تمام گھر والوں کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے۔ ہمارے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں، اللہ جی آپ ہم جائز حاجات کو جانتے ہیں، حضرت حود علیہ السلام کے مبارک تذکرے کی بدولت اے اللہ سب کے جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ جو لوگ سن رہے ہیں، جمع ہو کے کسی مقام پہ سن رہے ہیں یا اپنے گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں، اے اللہ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، ان کی تکالیف کو دور فرمائیے، بے اولادوں کو نرین صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے عاصم بھائی کو نرین صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، محض اپنے فضل و عنایت سے، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیغمبر پاک حضرت حود علیہ السلام کے تذکرہ مبارک کی برکت سے، اے اللہ ان کے رشتوں کو غیب سے انتظام فرما دیجیے، اچھے اور مناسب رشتوں کا غیب سے انتظام فرما دیجیے، اچھے اور مناسب رشتے غیب سے منتظم فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، تیرے پیارے پیغمبر کا ذکر سنا، تیرے قرآن پاک کا ذکر سنا، اے اللہ ہم مجھ سمیت کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اس مکان کی، اس گھر کی، اس زمین کی ایک ایک ذرے کے اندر تجلیات جذب کو بھر دیجیے۔ پہلے جہاں ہمارا درس ہوتا تھا، اے اللہ اس گھر کو بھی اپنی محنت کے لیے، اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ ایک ایک ذرے کے اندر تجلیات جذب کر دیجیے، انوار و برکات سے معمور فرما دیجیے، گناہوں کی نغوص سے بچا لیجیے، آپس میں محبت عطا فرمائیے، نفرتوں سے بچائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.